بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو دورہ نحو و صرف میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں منصوبات۔ آج ہم ایسا اسم پڑھیں گے جو لا حرف داخل ہونے سے، حرف لا داخل ہونے سے منصوب ہو جاتا ہے۔ ایسے حرف کو لائے نفی جنس کہتے ہیں، اور جس پر یہ داخل ہوتا ہے اس کو اسم لائے نفی جنس کہتے ہیں۔ اور اس کی کئی شکلیں ہیں۔ اس لا کے آنے سے صرف نصب ہی نہیں آتا، رفع بھی آتا ہے۔ یہ لا ڈبل بھی آ جاتا ہے جملے کے اندر، یعنی سنگل لا کی بجائے ڈبل لا، دو دفعہ لا بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم آج انشاءاللہ سیکھیں گے۔ آج تو ہدایت النحو کی عبارت کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیں گے، اور اس کے اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ لائے نفی جنس کی وجہ سے جو اسم منصوب ہوتا ہے اس کی بہت سی مثالیں قرآن و حدیث سے ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم یہ ہدایت النحو متن کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنصوب بلا التی لنفی الجنس، وہ منصوب جو لا کے ساتھ ہو اور ایسا لا جو نفی جنس کے لیے آیا ہو، پوری جنس کی نفی، یعنی جس اسم پر یہ لا آتا ہے اس کی پوری جنس کی وہ نفی کر دیتا ہے، اس کو اس حکم سے نکال دیتا ہے جو کہ اس کی خبر بن رہا ہے۔ اور تعریف اس کی یوں ہے: هو المسند الیہ بعد دخولہا، یہ منصوب ایسا اسم، ایسا مسند الیہ ہے جو اس کے داخلے کے بعد آتا ہے۔ کس کے داخلے کے بعد؟ اس لا نفی جنس کے داخلے کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو منصوب بلا نفی جنس کہتے ہیں۔ یلیہا، اور یہ ملا ہوا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ملا ہوتا ہے نکرتاً مضافتاً، یعنی یہ لائے نفی جنس نکرہ مضاف پر آتا ہے یا پھر یہ معرفہ پہ آتا ہے۔ تو اگر یہ نکرہ مضاف پر آئے، جیسے لا غلام رجل فی الدار، کسی آدمی کا کوئی غلام، کوئی نوکر گھر کے اندر نہیں ہے، تو یہاں دیکھیں اس میں نکرہ ہے اور یہ مضاف ہے رجلین کی طرف، تو مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ اسم ہوا لائے نفی جنس کا، اور فی الدار یہ جار مجرور قائم مقام خبر ہے، تو لائے نفی جنس آپ نے اسم اور خبر سے مل کے جملہ اسمیہ بن گیا۔ یاد رکھیے کہ لائے نفی جنس کی خبر عام طور پر جار مجرور کی شکل میں آتی ہے، اور جار مجرور از خود تو خبر نہیں ہوتا، کسی خبر کے متعلق ہوتا ہے، اور وہ خبر اس کے اندر مقدر یا چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں، اس کی تقدیر عبارت یوں ہوگی: لا غلام رجل موجود فی الدار، کہ کسی آدمی کا کوئی غلام گھر کے اندر موجود نہیں ہے۔ نمبر 2، او مشابہ لہا، اگر وہ مضاف نہ ہو تو کم از کم مضاف کے مشابہ ضرور ہوتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ لا 20 درہما فی الکیس، کہ 12 درہم جیب کے اندر نہیں ہیں یا تھیلی میں نہیں ہیں۔ یہاں دیکھیں 20 یہ ممیز ہے اور درہمن تمیز اس کی منصوب ہے۔ ممیز اور تمیز مل کے یہ لائے نفی جنس کا اسم ہے، اور 20 دیکھیں 20 سے یہ 20 منصوب ہو گیا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ مشابہ مضاف ہے۔ اب دیکھیں یہ مضاف الیہ تو نہیں ہے، لیکن مضاف کی طرح جیسے مضاف کے اندر تخصیص پیدا کرنے کے لیے مضاف الیہ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اس کو واضح کرنے کے لیے آگے تمیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ممیز کو واضح کرنے کے لیے تمیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح یہ مضاف کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے احتیاج میں، ضرورت میں۔ نمبر 3، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ لَا نَكِرَةً مُفْرَدَةً، اگر لا کے بعد ہو
نکرہ مفردہ، یہاں تھا نکرہ مضاف یعنی مخصوصہ، اور یہاں ہے نکرہ مفردہ، یہاں مرکب تھا مضاف مضاف الیہ کے ساتھ، یہاں مفرد ہے، اکیلا اس میں نکرہ آ گیا ہے، تو پھر کیا اس کا اعراب ہوگا؟ تبنی علی الفتح، تو اس کو مبنی کیا جائے گا فتح پر، یعنی لازماً اس پر فتح ہی آئے گی، اور وہ ایک زبر ہوگی، جیسے لا رجل فی الدار، لا رجلن کی بجائے لا رجل فی الدار، اگر تنوین آ جائے تو پھر اس کو منصوب کہتے ہیں، لیکن یہاں پر کہا گیا کہ مبنی علی الفتح، یعنی اس پر زبر ہی آئے گی، اور یوں اس کی ترکیب ہوگی کہ لا نفی جنس اور رجلا اس کا اسم، فی الدار اس کی خبر یا شبہ خبر۔ اب اگلی بات لیجئے، وَإِن كَانَ مَعْرِفَةً، اگر لائے نفی جنس کا اسم معرفہ ہو، او نکرتاً یا نکرہ ہو، مفصولا بینہ و بین لا، اور ایسا نکرہ ہو کہ لائے نفی جنس اور اس اسم نکرہ کے مابین کوئی فاصلہ آ گیا ہو، تو پھر کیا حکم ہے؟ کان مرفوعا، تو تب ہم اس اسم کو مرفوع لائیں گے، وَيَجِبُ تَقْرِيرُ لا، اور دوسری بات ہے کہ لا کو ڈبل کریں گے، لا کو مکرر لائیں گے، 2 بار لا کا تذکرہ کرنا واجب اور ضروری ہے، ما اسم آخرہ، یعنی دوسرے اسم کے ساتھ ہم لا کو الگ سے ذکر کریں گے، 2 اسم آگے ہیں تو دونوں کے ساتھ ہم لا کا تذکرہ الگ کریں گے۔ اب معرفہ کی مثال دیکھیں، لا زید فی الدار ولا عمر، اب یہاں لا نفی جنس ہے تو اس کے اسم کو منصوب ہونا چاہیے تھا، زیدہ ہونا چاہیے تھا یا زیدن ہونا چاہیے تھا، جبکہ ہم منصوب بلا التی لنفی الجنس پڑھ رہے ہیں، تو اب یہاں پر دیکھیں رفع آ رہا ہے، یہ تو منصوب نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ لائے نفی جنس کے آگے جو اسم آ رہا ہے جس کی نفی ہو رہی ہے، اس پر رفع یہ معرفہ ہے، یہ معرفہ ہے، اس وجہ سے اس کو مرفوع پڑھیں گے، اور دوسرا ہے کہ اس کو ہم ڈبل لائیں گے، لا زید فی الدار ولا عمر، نہ گھر میں زید ہے اور نہ ہی عمر ہے، یعنی ہر طرح کے دونوں کے وجود کی نفی کر دی گئی ہے کہ گھر کے اندر دونوں کا وجود نہیں ہے، دونوں بھی موجود نہیں ہیں، اس لحاظ سے تو یہ نفی جنس ہو گیا کہ دونوں کا وجود یہاں نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں منصوب ہے۔ اور نکرہ کی مثال کیا ہے؟ لا فیہ رجل ولا امرأۃ، نکرہ اگر ہو تو اس کے لیے شرط ہے کہ بیچ میں فاصلہ آ جائے، اب لائے نفی جنس اور رجل کے بیچ میں فیہا جو اس کی خبر ہے وہ مقدم آ گئی ہے اور فاصلہ دے رہی ہے اس کے اسم کے مابین، اس لیے ہم اس میں لا کو رفع دیں گے، مرفوع پڑھیں گے، منصوب نہیں پڑھیں گے، اور دوسری بات ہے کہ اس کو بھی ہم ڈبل کریں گے، لا کو دوسری بار لائیں گے، لا فیہا رجل ولا امرأۃ، نہ اس میں کوئی آدمی ہے مرد ہے اور نہ ہی عورت ہے، نہ اس میں کوئی مرد ہے اور نہ ہی عورت ہے۔ ایک یہ مسئلہ ہو گیا۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر لائے نفی جنس کے بعد اسم معرفہ ہو تو پھر اس کو مرفوع پڑھا جائے گا، نمبر 2 لائے نفی جنس کو دوسری بار لایا جائے گا، اور اگر نکرہ ہو تو اس وقت بھی لا کو دوسری دفعہ لایا جائے گا، لیکن نکرہ کے لیے ضروری ہے کہ لائے نفی جنس اور نکرہ کے درمیان کوئی فاصلہ موجود ہو۔ اگلی بات، وَيَجُوزُ فِي مَثَلِ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ، ایک مثال کے اندر 5 وجوہات جائز ہیں، 5 اعراب جائز ہیں۔ کون سی مثال؟ یہ جو مثال ہے، فی مثل سے مراد ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ جملے کی مثال میں 5 اعراب جائز ہیں۔ نمبر 1 فتحہما، کہ دونوں کو فتح دیا جائے، مبنی بر فتح ہوں، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہاں دیکھیں لائے نفی جنس کے بعد اسم نکرہ آیا ہے، اور
لا ڈبل بھی آیا ہے، تو اس جملے کے اندر 5 قراتیں ہیں، تو ہم اس کو لا حول ولا قوت دونوں کو مبنی بر فتح کریں گے، دونوں پر فتح ہی دیں گے۔ دوسرا ہے رفعہما، دونوں کو رفع دے دیں گے، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی پڑھنا ٹھیک ہے۔ یہ ضمہ کی بجائے رفع کہا ہے، یعنی تنوین آئے گی۔ نمبر 3 فتح الاول و نصب الثانی، پہلے کو فتح دے دیں، مبنی بر فتح کر دیں جیسے لا حول، و نصب الثانی اور دوسرے کو نصب دے دیں، یعنی 2 زبر دے دیں، لا قوتن الا باللہ، اس طرح پڑھیں۔ نصب اور فتح میں فرق ہے، وہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے۔ نمبر 4 فتح الاول و رفع الثانی، کہ پہلے کو مبنی بر فتح کر دیں جیسے لا حول، تو حولہ کے اوپر زبر آئی ہے، فتح آئی ہے، اور ایسا ہی ہوگا، اور دوسرے کو رفع دے دیں، ولا قوتن آ گیا، دیکھیں الا باللہ۔ نمبر 5 رفع الاول و فتح الثانی، پہلے کو رفع دے دیں جیسے لا حول، اور دوسرے کو مبنی بر فتح کر دیں جیسے لا قوت الا باللہ۔ تو یہ 5 طرح کے اعراب اس کے اندر جائز ہیں۔ آخری بات ہے وقد یحذف اسم لا لقرینہ، کبھی لا کا اسم قرینے کی وجہ سے حذف بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے لا علیکہ، آپ پر کچھ نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ لا باس علیکہ یا لا جناح علیکہ، آپ پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو قرینے کے آنے کی وجہ سے اگر بات چل رہی ہے کہ بھئی ایک بندہ کہتا ہے اگر مجھ سے غلطی ہو جائے، جان بوجھ کے نہیں کرتا، بھول کر کو کر لیتا ہوں، تو پھر میرے اوپر کیا آئے گا؟ تو آپ اس کو کہہ دیں کہ لا علیکہ، آپ پر کچھ نہیں آئے گا، تو یعنی لا بأس علیکہ، لا غرام علیکہ، لا جناح علیکہ، کوئی بھی آپ اس کا اسم محذوف مان سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہدایت النحو کی عبارت کا مفہوم و ترجمہ جو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ انشاءاللہ آگے میں قرآن و حدیث کی مثالیں لا کر اور عربی ادب سے بھی مثالیں لا کر اس کی بھرپور مشق کرواؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔